طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا، بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہیں۔ اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر، ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔
جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ تم پر منحصر ہے جس طرف سے آؤ، اس کے چاروں طرف محبت ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ہم کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ خیال یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے اے انسان کبھی میری بھی سن لیا کر۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ مثبت سوچ ہی ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ منفی سوچیں مستقبل کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست۔
انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اہل فقر کی خاموشی میں خدا کا کلام ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر کسی کی مدد کرنا اصل زندگی ہے۔ مظلوم مر جانا ہر حال میں بہتر ہے ظالم مر جانے سے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جسے بھول جانا چاہیے۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ غرور جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ ہم شکایتیں اپنی کھولتے بہت کم ہیں، سوچتے بہت کچھ ہیں، بولتے بہت کم ہیں۔ درگزر کے قابل ہیں لوگوں کا ہلکا پن، دیکھتے برابر ہیں، تولتے بہت کم ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت یا امیر اور غریب سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ جو خود اچھا نہیں، اسے یہ بالکل حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہے۔ محبتوں کی باتیں کرنا اور نصیحت کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ محبتوں کو سنبھالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ محبتیں انسان کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ذکر نہ تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا۔ تم جیسے بڑے خاک ہوئے یہاں سکھی، وہ ذرہ آفتاب ہوئے جو لوگ خاص تھے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، وہ جب تک زندہ رہے ان کا سر جھکا ہی رہا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ ناامید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا
کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کے مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، پھر چاہیں آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ وہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو اجڑے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں اس نے سنور جانا ہے۔ یہ جو دریا ہے کسی یاد کا بپھرا دریا، اس کو ایک روز سمندر میں اتر جانا ہے۔
آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگدستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہیں، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمزرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمزرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔
دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج اگر وہ رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندہ لوگوں کی دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے۔ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ جاتی ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو۔ اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زندگی ہلکی اور معمولی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔